Hallelujah. Glory to God. Praise Lord. God. Praise the Lord. اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی جانب پڑھیں، ایک آیت میں پڑھوں گا، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 16ویں باب میں ہم پہلا باب اور 16ویں ہے، لکھا ہے کہ اس کی معموری یعنی یسوع کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ کیا ہے کہ موسیٰ کی قبر کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں کہ موسیٰ کی وفات کیسے ہوئی تھی، جو کہ سب سے بڑے نبی ہیں یہودیوں کی تاریخ میں اور نبیوں کے اندر۔ یہودیوں کے مطابق کیونکہ موسیٰ کو مہا نبی کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کو، اور موسیٰ نبی جو ہیں واقعتاً کیونکہ ان کے اوپر بھی ملٹیپل انائنٹنگس تھیں، یعنی کہ وہ نبی بھی تھے اور ایک طرح سے لیڈر اور بادشاہ بھی تھے۔ ویسے تو کہانت کا بھی یعنی کہ سیم قبیلے سے تھے، لیکن اوبویسلی ان کے بھائی ہارون کے گھرانے کو کہانت کا رتبہ ملا تھا، لیکن چونکہ وہ لاوی بھی تھے تو وہ ہیکل سے متعلق تھے، خیمہ اجتماع سے، کیونکہ اس زمانے میں بھی ہیکل نہیں بنی تھی، تو خادم تھے، بادشاہ تھے ایک طرح سے، کیونکہ جو لیڈ کر کے لے کے گئے ہیں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے باہر، اور نبی کے طور پر جو ہے ان کو نبی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، نبیوں کا نبی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب سے بڑے۔ اور پھر یہ تھا کہ شریعت کی جو کتابیں ہیں، پہلی 5 کتابیں اور بائبل کی، اور شریعت کی جو توریت کی کتابیں ہیں ان کے مصنف بھی تھے، اور خدا سے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ملاقات کی 40 دن، اور پھر 40 دن جب احکام کو ریسیو کیا۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایکسڈس چیپٹر 20 میں 20ویں باب میں خروج کی کتاب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 20واں باب ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ موسیٰ پہاڑ پر جاتے ہیں، خداوند سے ڈائریکٹ ملاقات ہوتی ہے، اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کی پشت کو دیکھا، ان کی روشنی میں بیٹھے، خداوند کے چہرہ کے نور میں بیٹھے، اور یہ سب کچھ ریسیو کیا۔ تو موسیٰ نبی کی جب وفات ہوتی ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا نبی، اتنا سب کچھ کیا، اور اتنا زیادہ جو ہے ان کو بلیسنگ جو ہے وہ عطا کی گئی، لیکن آن دی ادر سائڈ وہ جب ان کا جنازہ ہوا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی تدفین ہوئی، جنازہ شاید ورڈ جو ہمارے ذہنوں میں جنازوں کا ایک ورڈ ہے، وہ اس سے ایک وہ امیج کریٹ ہوتا ہے۔ ان کی جب تدفین ہوئی اور ان کو جب دفن کیا گیا تو خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا، اور لیکن بنی اسرائیل میں سے ان تمام لوگوں میں سے جن کو وہ نکال کر لائے تھے، اپنے ان تمام پیروکار یا جو جتنے بھی لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور وہ کوہ نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو ہے وہ جریحو کے مقابلے میں، یعنی کہ یریکو جو ایریا ہے اس کے مقابلے میں موآب کے ملک میں، جو کہ ماڈرن ڈے جارڈن ہے، کیونکہ جب ہم اسرائیل اور جارڈن کو دیکھیں تو درمیان میں ایک دریا ان دونوں مملکتوں کو سیپریٹ کرتا ہے، جس کا نام دریائے یردن ہے، جس کے اندر خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، جس کے اندر ٹریڈیشنلی بپتسمہ لیا جاتا تھا، جس میں نعمان کوڑی نے پرانے عہد میں بپتسمہ لیا تھا، اور 7 بار غوطہ لگایا تھا، بپتسمہ لیا تھا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی وہیں پہ بپتسمہ دیتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شالیم کے مقام پر یہ تھے، اور یعنی یروشلم سے تھوڑا سا ہٹ کے، تو یہ بیسیکلی وہ علاقہ تھا جو کہ آج کل کے ماڈرن ڈے جارڈن کے اندر ہے، اسرائیل کے ملک کے اندر نہیں ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں۔ یہ میں واقعہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ استثنا کی کتاب ڈیوٹرانومی بوستسار، یہ کتاب ہے، یہ جو کہ بائبل کے اندر 5ویں کتاب ہے، توریت کی آخری کتاب ہے ڈیوٹرانومی، اس کا 34واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت سے: موسیٰ موآب کے میدانوں سے کوہ نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو یریحو کے مقابل ہے وہاں پر چڑھ گیا۔ اب وہاں پر جو ہے موسیٰ جو ہے وہ خدا نے ان کو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہو جائیں، اور یہ لوگ جو ہیں پیچھے رہیں، اور موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ پر آ جائیں، اور وہ لوگ جو تھے میدان میں تھے، وہ بہت دور تھے۔ موسیٰ ان کو اوبویسلی بتا کر نہیں گئے تھے کہ وہ یہ ان کا آخری
سفر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ سفر لیتے انہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے برکات چاہیں، موسیٰ نبی کا گیت جو ہے وہ گایا۔ ایک اور چیز موسیٰ نبی کے گیت کے حوالے سے بتا دیں کہ موسیٰ نبی کے گیت کے الفاظ جو ہیں اس کے بارے میں ریولیشن لکھا ہوا ہے کہ وہ تمام لوگ جو 1,44,000 تھے وہ موسیٰ نبی کا گیت گا رہے تھے۔ اور پھر کلیسیا کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ وہ موسیٰ نبی کا گیت گا رہے تھے۔ یہ لوگ جو تھے وہ کھڑے ہو کر ایک نیا گیت گا رہے تھے اور موسیٰ نبی کا گیت گا رہے تھے۔ کلیسیا کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ جب جن کے یہ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 15ویں باب میں، ریولیشن چیپٹر 15، بک آف ریولیشن، مکاشفہ پرکاشت واقعہ، تو اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ پھر میں نے شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ مصیبت میں سے نکل کر آ گئے تھے، جو کہ ریپچر میں آئے تھے، جو کہ کلیسیا کے ہیں، جو کہ ایماندار ہیں، خون خریدے ہیں، جن کے کتاب برہ کی کتاب میں لکھیں، جن کے نام برہ کی کتاب میں لکھیں، لکھا ہے کہ ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں کھڑے ہوئے دیکھا، اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت گا کر کہتے تھے، اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں، اے ازلی بادشاہ تیری راہیں درست اور راست اور درست ہیں۔ تو یہ جو موسیٰ کا گیت ہے اس کا ذکر جو ہے، اور 5ویں چیپٹر میں بھی، اسی بک کے 5ویں چیپٹر میں بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ موسیٰ کا گیت گاتے تھے۔ اور یہاں پر یہ تمام جو ہے یہ 5واں چیپٹر اس کی آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ نیا گیت وہ گا رہے تھے۔ پھر اور بھی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ نبی نے جو گیت لکھا تھا اس کے حوالے سے۔ اب موسیٰ کا گیت کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اس سے پہلے کہ موسیٰ کی وفات ہوتی انہوں نے گیت گایا، اور یہ ڈیوٹرانومی چیپٹر 32 میں لکھا ہوا ہے اس کی پہلی آیت سے، لیکن 31 کی آخری آیت میں، یعنی کہ استثناء کی کتاب اور اس کا 31واں باب وسطسار اور اس کی 30th ورس یعنی کہ آخری آیت لکھے کہ سو موسیٰ نے اس گیت کی باتیں اسرائیل کی ساری جماعت کو آخر تک کہہ کر سنا دی۔ سو موسیٰ کا گیت جو ہے وہ 2-3 حصوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک حصہ یہ ہے یعنی کہ 32واں باب استثناء، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ گیت، اور پھر دعائے خیر جو ہے 33ویں باب میں موسیٰ نے کی، وہ اس گیت کا حصہ ہیں، اور اس میں بنی اسرائیل کے قبیلوں کے لیے برکت چاہی، اور سو یہ 32 اور 33 باب۔ لیکن زبوروں میں بھی موسیٰ کا گیت ہے، ہم موسیٰ کے گیت کو گاتے بھی ہیں، آج کل چرچز میں بھی گاتے ہیں، آج تک گاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم زبور 90 کو دیکھیں تو یہ موسیٰ نبی نے 90 سے لے کر 99 زبور تک، یہ جب زبور اچھا جیسے شریعت کو 5 کتابوں میں، توریت کو توریت کو 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا، اسی طرح زبوروں کو بھی 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا۔ زبور کی بھی 5 کتابیں، ٹوٹل 150 چیپٹرز ہیں لیکن 5 کتابیں، اور یہ چوتھی کتاب جو ہے وہ 90 زبور سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں 90 زبور کو جب ہم دیکھتے ہیں 90th سام، تو اس کا جو ٹائٹل ہے، سرنامہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مرد خدا موسیٰ کی دعا، مرد خدا موسیٰ کی دعا، یعنی کہ یہ موسیٰ کا گیت ہے، اس کی جو دعا ہے ان کی وہ، تو یہ یہاں سے 90th چیپٹر سے شروع ہوتا ہے، اور پھر 91 زبور جو کہ ہم بہت گاتے ہیں، خدا دے پردے ہیٹھاں، یہ جو بھی بھائی گا رہے تھے یہ موسیٰ کا گیت تھا، یہ جو ہم گاتے ہیں، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق، یہ موسیٰ کی دعا ہے۔ پھر 92 زبور جو ہے سبت کا زبور ہے، جس میں ہم گاتے ہیں 10 طرح ایک ساز بجا کے تیریاں صفتاں دے گاؤنے ہیں گیت، یا پھر لکھا ہے کہ جوان بھلا کس طرح، پھر وہ ہم جوان بھلا کہہ رہا ہوں، خرمے دے درخت دے وانگر صادق لہلہاوے گا، یہ جو 92 زبور ہے۔ 93 زبور بھی یہ اسی گیت کا حصہ ہے، 94 زبور بھی، 95 بھی، اور پھر 96 زبور جو ہے آؤ ایک نواں گیت رب لئی گاؤ، یہ بھی جو ہے موسیٰ کا گیت ہے۔ 97 98 اور آخری جو اس گیت کا، موسیٰ کے گیت کا جو آخری زبور ہے وہ 99 زبور ہے، جو ہم گاتے ہیں یہوہ راج آپ کردہ ہے، کل لوگ مناندے ڈر، او کرو بیم تے بیٹھا ہے، کمبے زمین تھر تھر۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو 100واں زبور ہے وہ بھی موسیٰ نبی کا گیت ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے، جن میں بھی بلیو کرتا ہوں، کہ 100واں زبور داؤد بادشاہ کا ہے، لیکن اس میں جو بھی میں نے گایا، اے دنیا کے لوگوں، یا اے سب زمین دے لوگ کو، جو پنجابی میں ہم گاتے ہیں، شکر گزاری کا مزمور لکھا ہوا ہے۔
کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی موسیٰ نبی نے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ شاید داؤد بادشاہ نے لکھا ہے۔ لیکن 101 زبور سے پھر آگے پھر داؤد بادشاہ کے زبور واپس شروع ہوتے ہیں۔ تو زبوروں کے رائٹر بہت سارے ہیں، داؤد بادشاہ مین ہیں، سلیمان کے بھی زبور ہیں، بنی کورہ کے بھی، بنی آصف کے زبور ہیں، اور آصف یعنی کہ جو کوائر لیڈر تھے ان کے بھی لکھے ہوئے زبور ہیں، لیکن 90 سے 100 تک جو زبور ہیں وہ موسیٰ نبی کا گیت ہیں۔ تو یہ سب کچھ جب ان کا فنش ہو گیا تو خدا نے ان کو کہا کہ اب کوہ نبو پر، پسگا کی چوٹی پر آ جا۔ تو وہاں پر موسیٰ چلے گئے، اور لکھا ہے کہ وہاں پر خداوند نے جلاد کا سارا ملک، دان تک اور نفتالی کا سارا ملک، افرایم اور منسی، یعنی بہت بڑا پہاڑ تھا یہ، یعنی کہ سارا کچھ نظر آ رہا تھا، سب کچھ دکھایا موسیٰ کو۔ جنوب کا ملک، وادی یریحو جو خرموں کا شہر ہے، اس لیے وہ انہوں نے خرمے دے درخت دے وانگر، یعنی کہ کھجوروں کا شہر ہے، خرما کھجور کو کہتے ہیں، اس کی وادی کا میدان سگر تک اس کو دکھایا۔ سگر بیسیکلی وہ علاقہ ہے جو کہ رہ گیا تھا جب سدوم اور عمورہ کی تباہی ہوئی تھی، اور سدوم اور عمورہ جس جگہ پر تھے آج وہاں پر ڈیڈ سی ہے، جو کہ بحیرہ مردار ہے، جہاں پر کچھ بھی نہیں زندہ بچتا، پانی میں نمک اتنا ہے کیونکہ آسمان پر سے گندک اور آگ برسائی گئی تھی، اور وہ جو سارے شہر تھے، 4 شہر سدوم عمورہ اور اس کے ساتھ 2 اور شہر تھے، یہ ٹوٹل 5 شہر تھے، جن میں سے سگر چھوٹا شہر تھا وہ بچ گیا تھا، وہ بھی لوط کی وجہ سے، باقی 4 شہر تباہ ہو گئے تھے۔ اب اس کی جگہ پر وہ باڈی آف واٹر ہے جو کہ زمین کا سب سے لوسٹ پوائنٹ ہے، اور اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اور بحیرہ مردار بھی کہتے ہیں۔ وہ بیسیکلی وہ علاقہ ہے جہاں پر کبھی یہ شہر ہوا کرتے تھے، اور وہ اتنا یعنی کہ گرین تھا کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے پیدائش کی کتاب میں، بک آف جینیسس میں، کہ وہ باغ عدن کی مانند تھا۔ تو وہاں پر یہ سب کچھ دکھایا خدا نے، اور پھر لکھے خدا نے اسے کہا کہ یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا۔ سو میں نے ایسا ہی کیا، تو اسے اپنی آنکھوں سے تو دیکھ لے، پر تو اس پار وہاں جانے نہ پائے گا۔ بس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی کو کیوں حکم نہیں تھا وہاں پر جانے کا، کیا ہوا تھا۔ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ موسیٰ نبی نے ایک حکم ڈولی کر دی تھی یہاں پر، حالانکہ موسیٰ نبی سے اپنی جوانی میں ایک قدہ قتل بھی ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہوئی تھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو خداوند نے معاف کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ جب ابھی شہزادہ ہی تھے، فرعون بادشاہ کے گھر میں تھے اور محل میں تھے، تو ان کو پتہ تھا سب کو کہ وہ ہیبرو ہیں، یعنی عبرانی ہیں۔ تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک دن دیکھا کہ ایک مصری جو ہے وہ عبرانیوں کے اوپر ظلم کر رہے، تو انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس لاٹھی سے اس کو مار دیا، اور جو ہے وہ ریت میں چھپا دیا۔ اور اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ 2 عبرانی لڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم نہ لڑو، تو جو ہے عبرانی اپنے بھائی عبرانی کو مار رہا تھا، مصری کو تو مار دیا موسیٰ نے۔ تو انہوں نے جب ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا ہے؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مارا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے، اور ان کو یہ تھا کہ اب میرا بھید فاش ہو گیا اور مجھے جو ہے وہ مار دیا جائے گا، تو اپنی جان بچا کر بھاگے۔ تو کیا تھا کہ ان کا یہ جو ڈیسیجن تھا کہ میں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور شاید ڈنڈے کے زور پر یا ظلم یا ایک ایسی بغاوت ہم کر سکتے ہیں جس میں قتل و غارت ہو، لیکن خدا ایسا نہیں کرنا چاہتا، خدا کے نام کو جلال ملنا تھا اس ساری چیز میں۔ موسیٰ وہاں سے خدا، لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو نکال کر لایا، نہیں، موسیٰ کا وسیلہ سے خدا بنی اسرائیل کو نکال کر لایا۔ تو ہم یہ چیز جانتے ہیں۔ وہاں سے موسیٰ بھاگ گئے، لیکن پھر 40 سال، تب ان کی عمر 40 سال تھی، اور پھر 40 سال بیابان میں وہ بھیڑ بکریاں چراتے رہے۔ خدا نے ان کی پھر 40 سال ٹریننگ کی، یعنی کہ 40 سال جو شہزادہ بننے میں لگے، ان کو 40 سال ان کی شہزادگی اتارنے میں لگے، اور ان کو پھر وہاں پہ 2 چیزیں ہوئیں۔ ایک تو یہ تھا کہ مصر کے محل میں رہ کر جو بھی انہوں نے چیزیں پک کی تھیں، ٹھیک ہے، علم یا نالج تو پک کر لیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو ایسی عادتیں تھیں، ایک مغرور اور غصہ اور یہ سب چیزیں، وہ چیزیں جو ہے وہ نکال باہر کر دی تھی خدا نے، اور 40 سال اس چیز کو ان لرن کرنے میں بھی لگا۔
جو تربیت اور تربیت کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ بیابان میں ان کو نیویگیشن کا خدا سکھا رہا تھا. 40 سال ان کو لگے ستاروں کی چالیں اور بیابان میں رہائش اور یہ سب کچھ دیکھنا اور بھیڑوں کی خبر گیری اور یہ سب کچھ، تاکہ اگلے 40 سال جو کہ بنی اسرائیل جو کہ خدا کی بھیڑیں ہیں ان کے چرواہے کے طور پر انہوں نے گزارنے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ 80 سال کے ہوئے، یعنی کہ 40 سال کے بعد جب موسیٰ نبی کھڑے ہوئے خداوند کی حضوری میں آگ کی جھاڑی کے حوالے سے، تو خداوند سے انہوں نے جب نشان مانگا، انہوں نے کہا کہ جی، خدا نے کہا کہ تو جا، اور وہ ابھی ریلکٹنٹ تھے. تو انہوں نے کہا تھا، یہ چیپٹر 4 میں ایکسڈس خروج 4 باب میں تو لکھا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ لوگ میرا یقین نہیں کریں گے، اور وہاں پر معجزہ مانگا. تو خدا نے جو ہے وہاں پر معجزہ تو کیا، لیکن اٹ واز اندر تھنگ. خدا نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا لاٹھی ہے. تو خدا نے کہا اس کو زمین پر ڈال دے، اور وہ لاٹھی جو تھی وہ سانپ بن گئی. اور پھر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب موسیٰ نے پکڑا اس کو واپس تو وہ پھر سے لاٹھی بن گئی. مینس کہ خدا نے اس کو بتایا ہے کہ جو تمہارا پہلا قدم تھا لیڈرشپ کی طرف، اس میں تم نے اس لاٹھی کو موت کے ہرکارے کے طور پر یوز کیا تھا، استعمال کیا تھا. یعنی کہ سانپ جو کہ مارتا ہے، ڈستا ہے، اور ابلیسی جو ہے وہ کام ہے، اور شیطانی جو ہے سوچ کے ساتھ یوز کیا تھا. یعنی کہ اس کے ہاتھ میں چرواہے کا عصا نہیں تھا، ایک موت کا ہرکارہ تھا. لیکن اس لاٹھی کی تبدیلی بھی بڑی ضروری تھی. یعنی کہ وہ لاٹھی جو کہ موت کا باعث بنی، قتل کا باعث بنی، اس کو واپس چرواہے کے عصا میں کنورٹ کیا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے کے اندر ڈال. تو انہوں نے اپنے کپڑوں میں ڈالا، تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ باہر نکالا، اس پر کوڑ تھا، ہاتھ کوڑ سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ کے ہاتھوں پر خون تھا، کسی کا قتل کیا تھا. اور پھر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کو کہا کہ اب دوبارہ واپس ڈال. تو جو ہے وہ باہر نکالا تو وہ ٹھیک ہو چکا تھا. یہ موسیٰ کے گناہ کا مداوع اور علاج تھا. ایک طرح سے جیسے بپتسمہ کے بعد ہم نئے ہو جاتے ہیں. اوبویسلی موسیٰ نے بپتسمہ تو نہیں لی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موسیٰ کے گناہ کا علاج جو ہے وہ موسیٰ کے اوپر جو لعنت تھی اس کو خدا نے دور کیا. اور اس کے بعد وہ ہاتھ جو تھے اٹھتے تھے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھتے تھے تو بنی اسرائیل فتح پاتے تھے. وہ لاٹھی سمندر میں ماری جاتی تھی تو خدا کے نام کو جلال ملتا تھا، وہ 2 حصے ہو جاتا تھا. اور پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پانی کے لیے جھگڑا ہوا، جب یہ پہنچ گئے آگے، تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ملک مصر سے جب نکل گئے تو وہاں پر جو ہے وہ پانی کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ جھگڑا کیا. انہوں نے بڑا زیادہ ظلم کر دیا، اسرائیل نے بہت زیادہ رونا دھونا ڈال دیا. اور خروج کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. تب خداوند نے جو ہے وہ موسیٰ سے کہا تھا کہ تم ایسے کرنا کہ یہ 17ویں باب میں لکھا ہے خروج کی کتاب میں. تب موسیٰ نے اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا. دیکھ، میں تیرے آگے جا کر وہاں پر حورب کی چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ لوگ پئیں. تو وہاں پر موسیٰ نے اس چٹان کو مارا تھا. خدا نے کہا تھا اس چٹان کو سٹرائک کرنا ہے. لیکن پولس رسول اس چٹان کے بارے میں ہمیں بڑا کلیئرلی بتاتے ہیں کہ وہ جو چٹان تھی وہ خود یسوع مسیح تھے. وہ خود جو ہے وہ چٹان جو تھی جس کو مارا گیا تھا، وہ چٹان خداوند یسوع مسیح تھے. یہ بات پہلا کرنتھیوں اس کے 10ویں باب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے پہلی آیت میں، اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے، اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا. سب ہی نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، سب ہی نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا. اب آگے جا کر کیا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ دوبارہ پیش آتا ہے، اور استثنا کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ پانی کا ایشو ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ پانی کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر تو وہاں پر موسیٰ نبی جو ہیں ان کو خداوند کہتا ہے کہ اس چٹان کو حکم دے، اس چٹان کو کہہ، تو پھر جو ہے نا وہ سب کچھ ہو جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لڑائی ہو گئی بہت زیادہ، اور جو ہے وہ لوگ جو تھے وہ مارنا چاہ رہے تھے. تو پھر خداوند کے بندہ موسیٰ نے غصے میں آ کر جو ہے وہ
اس چٹان کو مارا. یہ بیسیکلی آئی تھنک گنتی کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ گنتی کتاب میں جب دوبارہ یہ واقعہ ہوتا ہے تو موسیٰ نبی کو جو ہے وہ خداوند کہتے ہیں کہ چٹان سے بات کر، چٹان کو حکم دے. لیکن کیا ہوا کہ وہ لوگ جو تھے ان کو بہت زیادہ اس چیز کا غصہ تھا کہ جی ہم، اور وہ موسیٰ نبی کو مارنا چاہ رہے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی نے اس چٹان کو بجائے اس کے کہ خدا کا حکم مانتے، تو وہاں پر جو ہے وہ چٹان سے، یہ گنتی کی کتاب 20ویں باب میں لکھا ہوا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ ہوئی تو پھر موسیٰ جو تھے وہ اور ہارون منہ کے بل گرے اور خدا کے آگے انہوں نے کہا کہ خداوند تو بتا ہم کیا کریں. تو 7ویں آیت میں گنتی نمبرز اس کا چیپٹر 20 ہے اور 7th ورس ہے. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا. اب جو ہے وہ موسیٰ نے لاٹھی تو لے لی، لیکن کیا ہوا کہ غصہ جو تھا، جو پہلے 40 سال کے اندر انہوں نے گین کیا تھا، وہی لاٹھی اسی طرح چلائی جو کہ ایک مصری کے اوپر چلائی تھی اور اس کا خون کر دیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس چٹان کو مارا. تو لکھا ہے کہ موسیٰ نبی غصے میں آ گئے، اور 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ لاٹھی لی، اور لکھا ہے کہ موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہہ نکلا. تو پہلی دفعہ ماری تو موسیٰ کو اور غصہ آیا اور انہوں نے پھر ماری. تو ریزن کیا تھا کہ خدا نے سیکنڈ ٹائم موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ صرف کہنا ہے، یو جسٹ نیڈ ٹو سے اٹ، اور اب لاٹھی مارنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ چٹان کرائسٹ تھا، یسوع مسیح تھے، تو انہوں نے ایک ہی دفعہ جان دینی تھی، بار بار جان نہیں تھی دینی. تو اسٹرائک کرنے کا ایک ہی دفعہ حکم تھا، اس کے بعد صرف کہنے کا حکم تھا. لیکن چونکہ موسیٰ خدا کے نبی تھے اور پھر خدا نے ان کی عزت بھی رکھی اور مارنے کے باوجود پانی نکل آیا، لیکن خدا اس چیز سے ناراض ہو گیا. اور استثنا 3 باب میں جو ہے موسیٰ نے بڑی منت کی خداوند سے، اور اس کی 23rd ورس میں لکھا ہے کہ اس وقت میں نے خداوند سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی. یعنی کہ استثنا 3 باب اور 23ویں آیت ڈیوٹرانومی وبستسار لکھا ہے کہ موسیٰ نے بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ اے خداوند خدا، تو اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زور آور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات، تیرے جیسے کام یا کرامات کر سکے. سو میں تیری منت کرتا ہوں مجھے پار جانے دے کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے، اس خوشنما پہاڑ کو اور لبنان کو دیکھوں. خوشنما پہاڑ موریا کا پہاڑ ہے جہاں پر جو ہے وہ موسیٰ نبی نے اپنے ہاتھوں سے وہ سٹوری لکھی تھی، کیونکہ وہ تو تب مصر میں قید میں تھے سارے، جب یہ سٹوریز خدا نے ان کو بتائی تھی. اور ابراہیم کی سٹوری جب اسحاق کو موریا کے پہاڑ پر باندھا گیا جس پر بعد میں ہیکل بنی، تو وہ سٹوری جو لکھی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ وہ دیکھیں. لیکن لکھا ہے کہ خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا، اس نے میری نہ سنی، بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس کر، اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا. تو کوہ پسگا کی چوٹی پر چڑھ گیا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا اور اپنے آنکھوں سے ملک کو دیکھ لے، لیکن تو اس پار نہیں جانے پائے گا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ کام ہوا. ریزن کیا تھا؟ یوحنا کی انجیل میں جو ہم نے پڑھا کہ شریعت تو موسیٰ کے معرفت آئی، لیکن کیا تھا کہ اس کی ایک لائن تھی، اس کے آگے وہ کراس نہیں تھا کیا جا سکتا. لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لائن یسوع مسیح کی معرفت کراس ہوئی، اور موسیٰ ایک حد تک ہمیں لے کر گئے، اور اس پوائنٹ کے بعد سے موسیٰ کا کام فنش ہو جاتا ہے. اور یہی فرق قبر میں بھی ہے. بائبل میں واپس ہم جاتے ہیں 34ویں باب میں، استثنا 34 چیپٹر ڈیوٹرانومی وبستسار، اور لکھا ہے کہ اس کی 5ویں آیت میں خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہنے کے مطابق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی، اور اس نے، کس نے؟ یعنی خداوند نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں. موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا، اور نہ تو اس کی آنکھیں دھندلانے پائیں، نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی. اور بنی اسرائیل موسیٰ کے لیے مواب کے میدانوں میں 30 دن تک روتے رہے. تو کیا تھا کہ بڑے لوگوں نے ڈھونڈا، کسی کو نہیں پتا، اور نہ صرف خداوند نے اس کو دفنایا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہی اس کی قبر کو چھپا دیا، اور آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں. اتنا بڑا نبی. اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ قبر اگر پتہ رہتی
اگر وہاں پر بڑے بڑے لوگ ہوتے تو بہت جلدی وہاں پر ایک شرائن بن جانے تھے، ایک مقبرہ بن جانا تھا، بہت جلدی پھر وہاں پر ایک بت پرستی کا اڈا اور میلے لگنے شروع ہو جاتے۔ ہماری انسانی نیچر ایسی ہے کہ وہاں پر پلگرمیج شروع ہو جانا تھا۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ 40 دن کے لیے پہاڑ پر گئے تھے تو پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا، تو یہ تو ایک اتنا بڑا نبی تھا خدا کا اور بنی اسرائیل کو لے کر آنے والا، تو وہاں پر ایک ایسا جو ہے وہ چیز بن جانی تھی کہ لوگوں کی جو توجہ ہیکل سے ہٹ کے، جو کہ یسوع مسیح کی تصویر ہے، خدا کے عہد کے صندوق سے ہٹ کے جو کہ یسوع مسیح کی تصویر ہے، اور خدا سے ہٹ کے جو ہے وہ موسیٰ کی قبر پر چلی جانی تھی۔ اور موسیٰ کی قبر جو ہے وہ زمین کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ موسیٰ کی قبر اگر ہوتی اور جب پتہ ہوتا تو لوگوں کی نگاہیں زمین کے نیچے کی طرف ہونی تھی، لیکن یسوع مسیح کی قبر جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف جاتی ہیں، کیونکہ وہ قبر خالی ہے۔ موسیٰ کی قبر جو ہے وہ ہماری، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ زندہ یسوع 40 دن کے بعد جب شاگردوں کے پاس کھڑے تھے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ انجیل کی منادی کرو، قوت کا لباس پاؤ، میرے نام کے گواہ بنو، اگر لکھا ہے کہ وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا تو بدلی نے چھپا لی، وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور شاگرد اس کو دیکھ رہے تھے آسمان کی طرف، اور انہوں نے، فرشتوں نے آ کر کہا کہ یہی یسوع جو ہے اسی طریقے سے واپس آئے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی قبر جو ہے وہ ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے، کیونکہ وہ آسمان سے واپس آ رہے ہیں۔ موسیٰ کی قبر جو ہے وہ زمین کے نیچے کے علاقے کو دیکھنے کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہے، کیونکہ یہودا کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کی لاش کی بابت جو ہے وہاں پر میکائیل اور ابلیس کے درمیان جھگڑا ہوا، تکرار ہوا تھا، کیونکہ جو تھا وہ ابلیس کلیم کرنے آ گیا تھا، کیونکہ آبویسلی ابلیس کا کلیم بنتا تھا کیونکہ ہر شخص نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میکائیل نے کہا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی باڈی کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا اور موسیٰ کی قبر کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا، اور موسیٰ کی قبر جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور یہی بات ہے کہ جب تک ہم جو ہے وہ جب تک ہم پرانے عہد کے پرانے تقاضے یا پھر پرانی انسانیت میں پھنسے رہتے ہیں، ہمارا نام و نشان نہیں ہے، چاہے ہم جو کچھ مرضی کریں۔ بہتوں نے کہا کہ خداوند انہوں نے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں تھا، تو بہتوں نے کہا معجزے بھی کیے، موسیٰ نے بھی بڑے بڑے معجزے کیے تھے، لیکن کیا ہے کہ اس کی پہچان، اس کا نام و نشان وہیں تک رہا، حالانکہ وہ خدا کے نبیوں میں سے سب سے بڑا نبی کہلاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح جو ہے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ موسیٰ نبی کو جب اس وقت اجازت نہیں ہوئی تھی جب وہ پرانے عہد میں تھے، لیکن ہم متی کی انجیل اس کے 18ویں باب میں دیکھتے ہیں، وہاں پر بائبل ہمیں بتاتی ہے 17ویں باب میں کہ 17 چیپٹر 6 دن کے بعد یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو یسوع نے ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر جس کا نام بیت فگے ہے وہاں پر لے گیا، اور ان کے سامنے لکھا ہے کہ صورت بدل گئی اور موسیٰ اور ایلیا وہاں پر کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ موسیٰ کو بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی اجازت ملی کہ وہ اسرائیل کے اندر، وہ جو خوشنما پہاڑ کی وہ بات کر رہے تھے کہ میں وہ سارا ملک دیکھنا چاہ رہا ہوں، یہ ملک جو ہے وہ صرف اور صرف دیکھنے کی اجازت یا دیکھنے کا جو ان کے وسیلہ بنا وہ خداوند یسوع مسیح بنے۔ اور ہم یہی بات لوکا کی انجیل 9ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ بیت فگے کے اوپر جب کھڑے ہیں تو وہاں پر 2 شخص جو ہیں، یسوع مسیح کی صورت بدل گئی اور 2 شخص یعنی کہ موسیٰ اور ایلیا خدا سے باتیں کر رہے تھے، یعنی کہ یسوع مسیح کا جب پاؤں وہاں پر پڑے ملک کنعان میں اور اسرائیل کے وعدے کی زمین میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے لیے بھی دروازہ کھل گیا، اس لیے کہ یسوع مسیح جب وفات پاتے ہیں، صلیب پر بڑی آواز سے چلا کر جان دیتے ہیں، تو ہیکل کا پردہ کھل گیا، پھٹ گیا، اور وہ جو باغ عدن کے آگے جو قدغن لگی ہوئی تھی، جو 2 فرشتے کھڑے کیے گئے تھے آتشی تلوار لے کے جو زندگی کے راہ کی حفاظت کر رہے تھے، وہ رستہ ہٹ گیا، وہ رستہ کھل گیا، اور وہ قدغن جو رکاوٹ تھی وہ ہٹ گئی، اور موسیٰ کیا، داؤد کیا، سب کے لیے جو ہے وہ خود زندگی کے راہ کی طرف جو ہے وہ جانے کی اجازت مل گئی، اور وہ راہ یسوع ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تو یہ بیسیکلی فرق ہے موسیٰ کی قبر میں اور یسوع مسیح کی قبر میں۔ موسیٰ کی قبر جو ہے وہ بت پرستی کو دعوت دیتی ہے، موسیٰ کی قبر بت پرستی کی جو ہے وہ کی طرف اکسا سکتی ہے، اس میں موسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ہماری گراوٹ اور ہمارے دل جو کہ لا علاج اور ہیلہ باز ہے اور عیب دار ہے،
اس کا نقصان ہے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت میں جب ہم ماتحتی میں تھے، جب ہم شریعت کی ماتحتی میں تھے، جب ہم اس ظلم کے نیچے تھے، جب ہم گناہ کے اندر اس پرانی انسانیت کے تھے، تو پھر ہم جو ہے وہ ہم قبروں اور مردوں اور انسانوں اور جو مارے گئے ہوئے نبی ہیں، مردہ نبی ہیں، یا ہم ایسے الفاظ کے پیچھے جو کہ زندگی نہیں لا سکتے ہمارے، ان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ان روایتوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ جب یسوع مسیح وہاں پر آ کر کھڑے ہوئے، یسوع مسیح کی شکل بدلی اور وہ اپنے پورے جلال میں وہاں پر کھڑے تھے، اور اس جلال کا یہ جو ہے وہ فائدہ ہوا کہ موسیٰ بھی وہاں پر کھڑا تھا اور ایلیاہ بھی وہاں پر، جو یہ دونوں انبیاء کرام وہاں پر کھڑے تھے، اور موسیٰ جو کہ پرانے عہد میں اسرائیل کے اندر 1 انچ بھی انٹر نہ ہو سکے، اسرائیل کے اندر کے علاقے میں وسط میں وہاں پر کھڑے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر آخرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ ان 2 گواہوں میں سے ایک گواہ ہیں، ایلیاہ اور موسیٰ، یہی 2 گواہ جو ہیں وہ واپس آئیں گے اور پھر یروشلم کے اندر منادی کریں گے، اور اس خوشنما پہاڑ یعنی کہ کوہ موریہ جہاں پر ہیکل بنائی گئی تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں گے اور لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی طرف جو ہے وہ راغب کریں گے۔ اور جو کہ جیسے کہ ملاکی کی کتاب کے آخر میں لکھا ہوا تھا کہ ایلیاہ پھر سے آئے گا، اور یہ ملاکی کی کتاب 4 باب میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ اور ایلیاہ کا ذکر ہے، دونوں گواہوں کا۔ اور اس کی 4 آیت میں، تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیاہ کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ ایلیاہ کی روح میں جو ہے وہ الیشا آیا، پھر اس کے بعد مسیح میں اور اس کے بعد ایلیاہ کی روح میں یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، اس کے بعد آخرت میں ایلیاہ پھر آئے گا اور سیکنڈ کمنگ سے پہلے راہ تیار کرے گا، اور ایلیاہ اور موسیٰ جو ہے وہ آخرت میں کھڑے ہوں گے اور بنی اسرائیل کو یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیے کہ پہلی جب پرانے عہد میں موسیٰ نے یسوع مسیح کو پہاڑ پر دیکھا تھا اور یسوع مسیح کے حوالے سے جو ہے وہ شریعت کو ریسیو کیا تھا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیب اور مرنے اور جیتنے کے حوالے سے تب موسیٰ واقف نہ تھا، لیکن کیا ہوا ہے کہ لوکا کی انجیل میں حالانکہ اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ قربانیوں کا سسٹم یہ سب کچھ دیا گیا، لیکن اس کی جو سمجھ جو ہے وہاں پر جو کھلتی ہے وہ لوکا کی انجیل میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوکا کی انجیل میں یہ کھڑے تھے وہاں پر پہاڑ کے اوپر، تو وہاں پر ان کی جو ہے وہ ان کی جو گفتگو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ یسوع مسیح کے مرنے اور جیتنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ایلیاہ بھی۔ لوکا کی انجیل میں جاتے ہیں، اس کے 9 باب میں دیکھتے ہیں اور اس کی 30 ورس ہے، لکھا ہے کہ 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیاہ سے باتیں کر رہے تھے اور یہ جلال میں دکھائی دیے، اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا، انتقال کا ذکر یعنی یسوع مسیح کے مرنے کے حوالے سے، جی اٹھنے کے حوالے سے۔ اور یہی بات پھر لوکا کی انجیل کے آخر میں یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ توریت کو، انبیاء کے صحائف کو اور زبور کو سمجھ سکیں، اور یہ بھی ان کو جان سکیں کہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ مسیح دکھ اٹھائے گا، مصلوب کیا جائے گا، دفن کیا جائے گا اور جی اٹھے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ان پر عیاں ہو گئیں، اور آخرت میں کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم سب اٹھا لیے جائیں، موسیٰ اور ایلیاہ اب واپس آئیں گے اور آ کر بنی اسرائیل میں مسیح کی منادی کریں گے۔ تو یہ فرق ہے موسیٰ کی قبر اور یسوع مسیح کی قبر کا، کہ ایک کی قبر کو چھپا دیا گیا اور دوسرے کی قبر پوری دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی کہ وہ خالی ہے، اور فرشتے نے کہا کہ دیکھو جو اپنے وعدے کے مطابق اٹھ گیا ہے، جی اٹھا ہے، اور اب وہ یہاں پر نہیں ہے، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ اس زمانے میں موسیٰ کی لاش کو ڈھونڈنے، اس کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے 30 دن تک بنی اسرائیل بھٹکتے پھرے، لیکن یسوع مسیح کی قبر آج بھی یروشلم کے اندر ہے، اس خوشنما پہاڑ کے پاس جہاں پر موسیٰ جانے کا خواہش مند تھا، اور وہاں پر اس چیز کا اشارہ ہے، اس چیز کی غمازی کرتی ہے، اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ وہ قبر خالی ہے اور یسوع مسیح آسمان پر ہیں، اور موسیٰ کا گیت آسمان میں گایا جاتا ہے، اور اس وقت موسیٰ بھی آسمان پر ہی خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہی موجود ہیں، اور جلدی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گواہوں کی صورت میں آئیں گے، اور پھر آخرت میں پھر یسوع مسیح کی آمد ہوگی۔ ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ کر توبہ کرنی ہے اور بپتسمہ لینا ہے، یسوع مسیح کے پاس آنا ہے اور یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے۔
خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میرے عزیزو، میں دبئی UAE میں آ رہا ہوں بہت جلدی آپ لوگوں سے ملنے، تو آپ لوگ تیاری رکھیے گا، اور جو UAE کے رہنے والے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوگی، تو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کلام بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں سپٹمبر کے اندر وہاں پہ ہوں گا، سپٹمبر کے دوسرے ویک میں، اور خدا نے چاہا تو ان پرسن بھی عبادات میں ہم شامل ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ توبہ کیجئے، بپتسمہ لیجئے، اگر ابھی تک نہیں لیا تو لے لیجئے، اور میری دعا بھی یہی ہے۔ اور ادھر آ کر اگر آپ بپتسمہ لیں تو آپ گواہی ضرور دیجیے گا، مجھ سے ضرور ملیے گا کہ بھائی آپ کے کلام سے ہم نے سیکھا اور اپنی زندگی خداوند کو دی، پھر میں ان پرسن آپ کے لیے دعا بھی کروں گا۔ لیکن جائیے اور بپتسمہ لیجیے، اپنے خادم سے، اپنے پاسٹر سے کہیے کہ میں تیار ہوں، مجھے بپتسمہ دیجیے، میں اس آمد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔